زبور 128 مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو، ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند سیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ ہم اس سال کے اندر خدا کے کلام میں سے خاندان کے متعلق سیکھ رہے ہیں۔ بے شک ہم نے پچھلے اتواروں کے اندر سیکھا کہ خدا کی نگاہ میں خاندان کی کس قدر اہمیت ہے، اور خدا خاندان کو برکت دیتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے۔ اور پھر ہم نے ان باتوں کو بھی سیکھا کہ کیسے ہمارے رشتے جو ہیں وہ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اس بات کو بھی سیکھا کہ خاندان فیل کیسے ہو جاتے ہیں، ناکام کیسے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ خاندان بابرکت کیسے ہو سکتا ہے، کیسے خدا کا جلال، خدا کی حضوری اس خاندان کے اندر رہے گی، قائم رہے گی، کیسے ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ لکھا ہے پہلی آیت، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ کون؟ ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ مبارک نہیں ہے۔ اور پھر ڈرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو کچھ خدا کہے وہ کرے۔ ڈر ہم رکھیں اور عمل نہ کریں، اس کے مطابق چلے نہ، تو ایسے ڈر کا کیا فائدہ؟ ہم بجلی کا بل، گیس کا بل اس لیے دیتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ اگر نہ دیا تو اگلے مہینے یہ کاٹ دیا جائے گا، یا اس سے اگلے مہینے یہ کنیکشن کٹ جائے گا۔ اس لیے ہمیں ڈر رہتا ہے، ڈر۔ لیکن خدا کا ڈر جو ہم رکھتے ہیں وہ صرف ڈر ہی ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم کام نہیں کرتے۔ اگر ڈرتے تو عمل کرتے۔ لکھا ہے، پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ شیاطین وہ ڈرتے ہیں
بھی ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے اور تھر تھر کانپتے ہیں، اسی کہنے اسی بھی ڈرنے، تو وہ ساڑھے فرق کی وہ بھی عمل کوئی نہیں کرتے، اسی بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم ڈرتے ہیں تو پھر اس کے کلام کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنی ہے، تابعداری فرمانبرداری کے ساتھ، اس کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں میں۔ جہاں پر ہم سمجھیں کہ اتنے خدا نہیں ہے، وہاں پر بھی ہم اس کے خوف میں رہیں، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، کہیں پر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی کہے کہ اتنے خدا نہیں ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، اس لیے ہم جہاں پر ہیں، کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں، ہمیں خدا کے خوف میں رہنا ہے۔ میں انگلینڈ میں گیا تو اتنے مینوں پوچھتے کہ تسی بھی کچھ پینی ہے؟ میں کہا میں پادری ہوں۔ انہیں کہا جڑے پاکستان دوسرے پادری ہوندے نے وہ اتنے پیندے نے۔ میں سمجھنا کہ جڑا خدا پاکستان چوے وہ خدا ایتھے بھی ہے، تو جب میں اتھے خدا کو ڈرنا تو میں ایتھے بھی خدا کو ڈرنا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی شخص کے لیے نہیں، ہم نے خدا کے لیے کام کرنا ہے، خدا نے کہا ہے اس لیے کرنا ہے، اور پھر خدا کی برکت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا، اور ڈر کر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی راہوں پر چلتا ہے، وہ شخص مبارک ہے۔ کیا مبارک ہے؟ مبارک کا مطلب پتہ کیا؟ بلسڈ۔ بلسڈ اس کا مطلب ہے خوش و خرم، شاد، باغ باغ، مقبول، جن پر رحمت کی گئی یا برکتیں بانٹنے والا، یہ ہے بلسڈ۔ مبارک شخص وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، اور یہ وہ بلسڈ کی میں نے بات بتائی ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ خوش و خرم ہے، وہ شاد رہتا ہے، وہ مقبول ہے، اور وہ بلسڈ وہ ہے جس پر خدا کی رحمت ہو گئی ہے، اور بلسڈ شخص وہ ہے جو برکتیں بانٹتا ہے، کہ جنہیں کول ہی کچھ نہیں انہیں کسی نے کی دینا ہے۔ پہلے بلسڈ ہونا ہے، اور بلسڈ کیسے ہونا ہے؟ خدا کے خوف میں چلنا ہے، اس کے کلام کے مطابق چلنا ہے، پھر ہم مبارک ہوں گے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی راہوں پر چلنا ہے۔ استثناء دسواں باب اور اس کی 12ویں ایک آیت پڑھوں گا۔ استثناء 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ لکھا ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے، اس سے اور کچھ خدا نہیں چاہتا۔ کیا چاہتا ہے؟ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی راہوں پر چلے۔ کیا کرے؟ اس کی راہوں پر چلے، خوف مان کر اس کی راہوں پر چلے، اور اس سے محبت رکھے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ خدا نے کہا بنی اسرائیل سے
کہ کیا کرے؟ اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے۔ یہ ہے اس کی راہوں پر چلنا۔ ایماندار کا جو چلنا ہے خدا کی راہ پر، وہ ایمان کے ساتھ، وہ روحانی طور پر نور میں چلنا ہے۔ جیسے مقدس یوحنا رسول اپنے خط کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر ہم نور میں چلتے ہیں تو اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں ہر طرح کی تاریکی سے، ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ ہر طرح کی ناراستی سے ہمیں پاک کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی راہ پر چلتے ہیں تو اس کے بیٹے کا خون ہمیں پاک کرتا رہتا ہے۔ پھر لکھا ہے تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا۔ وہ شخص جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، کسی کے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ تو خود محنت کرے گا اور اس محنت کے لیے خدا تجھے قوت، زور دے گا، خدا تجھے صحت، تندرستی دے گا۔ یہ اس خوف کے سبب سے ہے، یہ اس راہ پر چلنے کا نتیجہ ہے کہ خدا تجھے صحت دے گا، خدا تجھے تندرستی بخشے گا، خدا اپنے ہاتھ کو تجھ پر بڑھائے گا، تجھے سنبھالے گا اور تم محنت کرے گا۔ بھئی جدو بندہ صحت مند ہوئے تو ادو بندہ محنت بھی کر سکتا ہے نا، صحت مند نہ ہو تو محنت کی تو کرنی۔ استثنا 8ویں باب کے اندر خدا نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ جب تو وعدے کی سرزمین میں جائے تو وہاں تو اچھے خوشنما گھر بنا لے، تیرے بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں، تو وہاں پر تجھے نہ کہنا کہ یہ سب کچھ میں ہی کیتا ہے۔ ہاں، وہاں پر تو ان باتوں کو یاد رکھنا۔ کیا؟ استثنا 8واں باب اور اس کی 17 آیت لکھا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جس جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ تو قوت کون بخش رہا ہے؟ خدا بخش رہا ہے۔ وہ قوت اس لیے بخش رہا ہے کہ ہم کیا کریں؟ محنت کریں، اور اس کے بدلے میں وہ ہمیں کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ کرے گا کیا؟ استثنا 28ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ تو جہاں جائے گا، تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا میں اس کو برکت دوں گا۔ تیرا ٹوکرا، تیری کھٹوتی مبارک ہوں گے۔ جہاں تو رہے گا، تو شہر سے باہر جائے گا، شہر کے اندر آئے گا، تو مبارک ہوگا۔ لیکن یہ مبارک وہ شخص ہے جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، وہ محنت کرے گا، اور اس کو خدا قوت دے گا، زور دے گا، طاقت دے گا، حکمت دے گا، دلائی دے گا، کیونکہ یہ خدا کے کلام کی قدرت کے سبب سے۔ خدا نے کہا تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ لکھے پراسپیرٹی، خوشحالی تجھے میسر آئے گی اگر تو خدا کے خوف میں چلے اور اس کی راہوں پر چلے، تو تجھے خوشحالی نصیب ہوگی، تجھے برکت ملے گی۔
اور لکھا ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی ماں، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی ماں۔ یہ جڑی میوہ دار تاک ہے نا، ایویں نہیں بن جاتی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بے شک ہم نے پچھلے دنوں کے اندر اس بات کو ہم نے سیکھا کہ ایلی کاہن کا خاندان خدا نے اس کو ختم کر دیا، موسیٰ کے بیٹے لالچی ہو گئے، رشوت لینے لگ گئے، انصاف کا گلا گھونٹ دیا انہوں نے، اور ایمانداروں کے بچے جو ہیں وہ غلط راہ پر چل نکلتے ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیسے یہ ممکن ہوگا تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند۔ ہم چاہتے ہیں جو شادی شدہ ہے مرد شوہر، وہ چاہتے ہیں کہ ساڈیاں بیویاں بڑیاں چنگیاں رہیں، جو کچھ اسی کہنے ہیں اونج ہی کرن، ساڈے لیے برکت دا باعث بندیاں ہی رہیں۔ لیکن یہ ہم چاہتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے، کام نہیں کرتے۔ مقدس پطرس رسول اپنے خط کے اندر روح القدس کی ہدایت سے اس بات کو لکھتے ہیں، پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ ادھر ادھر نہیں دیکھو، پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو۔ کیا کرو؟ نازک ظرف۔ نازک ظرف کا مطلب ہے پانڈا، برتن۔ نازک ظرف جان کر اس کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ یہاں پر ہم نے پڑھ رہا تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک۔ تاک جو ہے نا، یہ انگوروں کی بیل ہے، اور انگوروں کی بیل کبھی بھی آپے نہیں پھل لے ہوندی، وہ کیونکہ نرم اس کی ڈالیاں ہوتی ہیں، اس کے تنے میں اتنا زور نہیں ہے کہ وہ تاک کو برداشت کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ تاک لگی ہے، جب وہ بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو سپورٹ دی جائے۔ کئیاں نے دواروں دے نال کلیاں گڈ کے تے انہاں نوں نال بنیا ہوندا ہے، بن کے او پورے گھر چ تاک جڑی ہے وہ پھیل رہی ہوندی ہے، اور پھر جس طرح تاک پھیلدی ہے اسی طرح وہ پھل بھی تے جے انہوں چھڑ دیو نا پھر وہ پھل نہیں دیندی، کدھر ٹانی دبی جاندی ہے، ٹوٹ جاندی ہے، نقصان ہو جاتا ہے تاک کا، اور وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ قضات کی کتاب کے اندر لکھا ہے میں خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے، لیکن ہم خوش تو ہونا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے کام کرنا نہیں چاہتے شوروں سے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ تو کیا کر، نازک ظرف جان کر اس کی عزت کر۔ اسی صرف سمجھنے ہیں کہ اے صرف نا یہ کام ہے ہی ہے، اور کوئی نہیں۔ لیکن کیا کر، میں نے پہلے اتوار یہ بات بتائی تھی کہ خدا نے دونوں کو برکت کے لیے بلایا۔ اکیلے آدم کی بات ہوتی تو کہنا لے بھائی تین میں برکت دے دی تھی، ہم جا یشی کر، نہیں، اس نے جب
ہوا کو بنایا، پھر خاندان بنا، پھر لکھا اس نے دونوں کو برکت دی اور اس نے کہا پھلو بڑھو، زمین کو معمور و محکوم کو، دونوں کے لیے، مرد اور عورت، شوہر اور بیوی، دونوں کے لیے برکت ہے۔ اور یہاں پر مقدس پطرس رسول کیا کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ دونوں، ایک نہیں، ہم دونوں کیا ہیں؟ زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ دونوں وارث ہیں، ایک نہیں وارث۔ ساڈے ٹرینڈ چل گیا نا ساڈے مسیحاں دے وچ، وہ کہندے نے منڈے وارث نے، کڑیاں وارث نہیں ہیں۔ وہ اتھوں اسی پھر اگے کام چلا دیتا ہے۔ دوسرے نوں اسی کہنے ساڈے چ تے کوئی یہو جہا رواج نہیں ہے، تو ادھر تے کڑیاں نوں دیندے نے۔ اسی کہنے کہ نہیں بھی صرف منڈے ہی وارث نے، کڑیاں نوں کچھ نہیں، کڑیاں لیندیاں بھی نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ دونوں، ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، دونوں مل کر۔ لیکن یہ برکت دونوں کے لیے شاید ذمہ داریاں فرق ہیں۔ میں نے پچھلے اتوار بھی بتایا تھا کہ مرد کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف 15% ہے، لیکن جو عورت کی ذمہ داری ہے وہ 85%۔ 85% 100 میں سے عورت کام کرتی ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی۔ تو تاک، میں نے پھر کہا تاک بڑی نازک ہے، جلدی ٹوٹ جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس کو سپورٹ دینی پڑتی ہے۔ نازک جان کر اس کی عزت کریں، پھر وہ کیا ہوگی؟ پھیلے گی بیل۔ چاکرے میں بھائی لبارس کے گھر انگور کی بیل لگی ہے، وہ 10-10 12-12 کلو نے انگور پچھلے سال بھی لائے، اس تو پچھلے سال ہو دو تو نسانوں بھی دیتے، اتنے زیادہ اس کو پھل لگا، اور اس کے گھر میں وہ بیل جو ہے وہ پھیل گئی۔ تو اب وہ اس کی دیکھ بھال کی ہے، اس لیے اس تاک نے انگور کی جو بیل ہے وہ پھلی ہے، وہ بڑی ہے، اور اس نے پھل بھی ہے۔ ہم پھل چاہتے ہیں، کام نہیں چاہتے، کام نہیں کرنا چاہتے نا، پھل ہی چاہتے ہیں کہ سانو پھل مل جائے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ بھی چڑھے چوکھا، کام نہیں کرنا چاہتے اسی کہ بس سانو پھل مل جائے۔ پھل ملے گا، دے گا خدا، لیکن پہلے کام کرنا ہے۔ اس نے کہا تم اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تو کیا کرے؟ خداوند سے ڈرے اور اس کی راہوں پر چلے، پھر تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ اور یہ جو لکھا ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرے اور اس کی دیکھ بھال کیئر کرے۔ باہر اس لیے طلاقاں ہو جاندیاں نے، عورتاں سمجھ دے نے میرا شوہر میرا خیال نہیں رکھتا تو اس لیے انہوں نے طلاق دے دیں۔ یہ وہ سبب ہے، ہم نے کسی کے لیے نہیں کرنا، ہم نے اپنے خاندان کی مضبوطی کے لیے اور خدا کے خوف میں چلتے ہوئے خدا کے کلام کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے۔ پھر جا کر ہمیں پھل ملے گا، محنت کریں گے پھر پھل ملے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی بھی، اب جب دونوں برکت کی زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تو ذمہ داریاں، میں نے پچھلے سنڈے بھی کہا تھا، ذمہ داریاں فرق ہیں۔ اگر وہ نازک جان کر اس کی عزت کرتا ہے تو بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہیں، اس کی فرما بردار رہیں۔ پہلا پطرس 3 باب کی
5ویں آیت لکھا ہے، اوپر اگر پڑھیں گے تو لمبا ہو جائے گا، لیکن میں صرف 2 آیات پڑھوں گا۔ اور اگلے زمانے میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اس طرح سنوارتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھی۔ سنوارتی کس طرح سے کہ اپنے شوہر دے تابع رہنے نے اتنے لوگ مل مل کے نا تو کہتے ہیں تو ہی کام کر لیں، جب میں کیتا تے میرا میک اپ خراب ہو جانا۔ کیا لکھا ہے؟ اور اگلے زمانے میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھی۔ کئی دفعہ اسی کرنے ہیں، لیکن یہ دونوں طرف سے ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے۔ اگر شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرے، تو بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہے۔ اور یہاں پر یہی مقدس پترس رسول کہتے ہیں، لکھے چنانچہ سارا ابراہیم کے حکم میں رہتی تھی۔ سارا کے ابراہیم نے حکم جو کچھ ابراہیم کہندا سی وہ کردی سی۔ وہ کہندے نہیں میں تیری گل مان سکتا، اے کام نہیں میں کرنا۔ جو کام ابراہیم کہتا تھا، جو حکم اس کو دیتا تھا، لکھا ہے چنانچہ سارا ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی۔ ٹھیک ہے جی، خداوند کا مطلب کی مالک کہندی سی۔ پہلے بہت پرانے لوگ کہندے سے کہ اے میرا مالک ہے، عورت میں پوچھنا کہندے اے میرا مالک ہے، لیکن ہن مطلب ماڈرن آ گیا دور، ہن بھول گئے سی شاید۔ دکھا کہ سارا کیا کرتی تھی؟ اسے خداوند کہتی تھی۔ تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئی۔ تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں۔ یہ 100 ہاتھ رساتے سرے تے گنڈ، ایک ہی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہو، تو پھر کیا کرے؟ نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرے، اور بیوی کیا کرے کہ اپنے شوہر کے تابع رہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ اولاد زیتون کے پودوں کی مانند۔ یہ جو زیتون کا نا بڑا فائدہ ہے، یہ خون کے اندر جو کیمیائی مادے ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، اور پتہ نہیں بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ اور یہ جو زیتون کا درخت ہے نا، اس کی عمر بہت زیادہ ہے، اور اس کو اگر کاٹ دیا جائے نا تو پھر سے اس کی کونپلیں جو ہے نا وہ نکل آتی ہیں۔ پھر سے کاٹ دیا جائے نا، پھر سے اس درخت میں سے اس کی شاخیں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند، لیکن انگلش میں لکھا ہے اولیو شوٹس۔ نئی جو کونپلیں نکلتی ہیں وہ ہیں۔ جب نوح کا طوفان آیا تو پیدائش 8ویں باب کے اندر، اور پانی تھم گیا، تو اس نے کبوتری کو بھیجا، اور کبوتری جو ہے کہیں پر اس کو ٹکنے کی جگہ نہ ملی، اور دیکھا کہ وہ واپس آ گئی، اور نوح نے ہاتھ بڑھا کر اس کو کشتی میں اتار لیا۔ 7 دن کے بعد اس نے پھر اس کو بھیجا، اور پھر وہ کیا لے کر آئی؟
زیتون کی پتی اپنی چونچ میں لے کر آئی کہ زندگی بار ہون آ گئی ہے۔ یہ جو زیتون کے پودے ہیں، یہ جو ٹہنیاں ہیں، اولیو شوٹس جو ہیں، یہ اس شخص کے لیے ہیں جو خداوند سے ڈرتا اور خدا کے کلام کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس کی بیوی اس کے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور اس کی اولاد اس کے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ جب اولاد انجدی ہوئے نا تو میں ویکھیا 70-80 سال دے بڈھے بھی انہاں دی صحت ٹھیک رہندی ہے، بلڈ پریشر، شوگر، کوئی بیماری نہیں ہوتی، کیونکہ گھر دے وچ بالکل شانتی ہے، امن امان ہے۔ تو جدو بچے گھر دے وچ تنگ کرن، آئے دن کوئی نہ کوئی انہوں نے کوئی مسئلہ بنایا ہوئے، تو پھر پندنے نے تو میری زندگی ادھی کر چھڑی، اور واقعی وہ پھر کیا ہوتے ہیں، جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں، ڈپریشن ہے، پریشان ہے، اولاد کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں کسی کی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، بہت سارے ایسے ہیں جو اولاد کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں، اور وہ جو دکھ اٹھانا ہے نا، وہ ان کی بدن کی، ان کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر وہ جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، مختلف بیماریاں جو ہیں ان پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا ہے اس کے لیے ہے، اور وہ یہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ خود ڈرتا رہے تو کہے میرے بچے آپ ہی ہو جائیں گے، نہیں، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خدا کے کلام کے مطابق دیکھ بھال کرے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو یہ کہہ دیا تھا کہ تو راہ چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے وقت تو اپنی اولاد کے ان باتوں کو ذہن نشین کرنا، یہ باتیں ان کو سکھانا۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اپنے بیٹے کی تربیت کر، اور وہ بوڑھا ہونے پر بھی اس سے نہیں ہٹے گا۔ تو جدی تربیت نہیں کی تھی اور کیا کرنا۔ ایلی کا مسئلہ یہ تھا، خدا نے کہا کہ اس نے مجھ سے زیادہ اپنے بچوں کو عزت بخشی ہے، میری گل نو انہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے، میرے کلام نو مٹی چ ملا دیتا ہے، اور اس نے اپنے بچوں کو مجھ سے زیادہ عزت بخشی ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایلی کے خاندان میں کوئی مرد، کوئی بچہ نہیں رہے گا۔ ہم ایماندار ہیں، لیکن ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا وہ اپنی ماں کو رسوا کرے گا، رسوائی کا سبب ہوگا۔ اور یہ ضروری ہے کہ آج ہم بچوں کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں، اور پھر یہ بچے ہمارے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ اگر نہیں سکھائیں گے تو پھر نقصان بھی ساڈا ہی ہونا ہے، کسی دا نہیں کرنا، نقصان اپنا ہی کرنا۔ لیکن یہ سکھانے کا مطلب یہ ہے، لکھا ہے کہ جب ہم سکھائیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ ہمارے لیے، اپنے لیے کام کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کام کرنا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو سنوارتے، سکھاتے، سمجھاتے، نصیحت کرتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ ہمیں ہے، کسی کو نہیں ہے۔ ملک نو تو بعد جو فائدہ ہے گا نا، پہلا فائدہ سانو ہوئے گا، ماں باپ کو۔ اور لکھا ہے، دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی۔ یہ ساری اوپر برکتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔
اور میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، جو ڈرتا ہے نا وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح ڈرنا ہے۔ جو ڈرتا ہے وہ خود کام کرتا ہے اور اس کے بیوی بچے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہمارا باپ ہے، کیسا میرا شوہر ہے۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق چلے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائے۔ بات نہیں کسی نے بھی سکھانا، بات ٹھیک ہونا بہت شاید مشکل کام ہو جائے۔ اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ پھر 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے خداوند صیون میں سے تجھ کو بلکہ برکتاں دا سلسلہ نہ روک ہی نہیں رہا۔ خدا کی برکت 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 مختلف طریقوں سے خدا کی برکت جاری رہے گی۔ جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے اس کے لیے برکت جاری رہے گی۔ خداوند صیون میں سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے۔ عمر بھر، عمر دی درازی بھی یہ وچ جے۔ عمر کی درازی اس میں ہے، عمر کی درازی اس میں ہے۔ خدا نے سلیمان سے یہ کہا، پہلا سلاطین اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ پہلا سلاطین 3 باب اور اس کی 14ویں آیت، اگر تم میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ کیسے دراز ہوگی؟ انہوں نے کہا جس طرح تیرا پیو چلتا رہا انج تو چلیں گا تو تیری عمر بھی کی ہو جائے گی، دراز ہو جائے گی۔ امثال کے کتاب کے اندر لکھا ہے خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے۔ خداوند کا خوف، اور یہاں پر ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ جو خداوند سے ڈرتا ہے وہ مبارک ہے۔ خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے۔ اور خدا نے سلیمان سے کہا جیسے تیرا باپ چلتا تھا اگر تو ایسے چلے گا تو تیری عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی، عمر بھی بڑھ جائے گی۔ اور تو کیا کرے گا؟ یروشلم کی بھلائی دیکھے گا، یروشلم کی بھلائی دیکھے گا، کلیسیا کی بھلائی دیکھے گا، ایمانداروں کی بھلائی دیکھے گا، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ کیا کرے؟ ہاں جی، اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ تو یہ ایک برکت ہے جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے بچے دیکھوں۔ بچوں کے بچے تو جدی عمر ہی تھوڑی ہوئے گی انہیں بچے کے بچے کتوں دیکھنے نے۔ عمر کی درازی تو اس وقت ملے گی جب وہ خداوند کے خوف میں رہے گا، اس سے ڈرتا رہے گا، اس کی راہوں پر چلتا رہے گا، اس کی عمر دراز ہوگی۔ دغا باز تے خونی کدی ان کی عمر ہی کوتاہ ہو جائے گی، ختم۔ لیکن جو خداوند کے خوف میں رہے گا اس کی عمر دراز ہوگی، وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا۔ آمین۔ یہ وہ برکت کا سلسلہ ہے جو کہیں پر رک نہیں رہا۔ ایسے کہ بھی ایک تھے رک گیا جی بس گل ختم، یہ تو چل رہا ہے، اگے 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 چل رہا ہے۔ بلکہ تو اپنے بچوں کے
بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ ہم پھر سلامتی آگے بھی دیکھیں گے، لیکن اس وقت جب ہم خداوند کے خوف میں چلیں گے اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے، اور جو ذمہ داریاں ہمارے سپرد کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، پھر یہ برکت ہمیشہ جاری اور ساری رہے گی۔ اس وقت یہ سب کچھ ہوگا، نہیں تو یہ سلسلہ رک جائے گا۔ اگر کام نہ کیا تو پھر عمر کی درازی ختم ہو جائے گی۔ اگر کام نہ کیا تو بیوی گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند نہیں ہوگی، اولاد جو ہے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند نہیں ہوگی، شوہر اپنے بیوی بچوں کے لیے برکت کا باعث نہیں بنے گا۔ یہ اس وقت ہے جب وہ خداوند سے ڈرتا اور اس کے حکموں پر چلتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، پھر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا اور خدا کا جلال اس خاندان گھرانے کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اور خدا کی برکتیں جو ہے نسل در نسل جاری رہتی۔ آمین۔ اور یہ برکت ہم پانا چاہتے ہیں، ہم پانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں، خدا کے ڈر خوف میں رہ کر اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے رہیں، اور پھر خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ خدا نہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے، لیکن وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ اگر آج ہمیں اپنے خاندان کی فکر ہے تو اس فکر میں یہ کام ہمیں کرنے ہیں، پھر خدا کا جلال بھی ظاہر ہوگا۔ اور ہم نے پڑھا، اس نے کہا کہ پھر کیا کرو، خدا کی بندگی کرنی ہے، پورے دل پوری جان سے اس کی بندگی کرنی ہے۔ شکر گزاری بھی جب خدا یہ سارے کام ہمارے خاندانوں کے اندر کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنی ہے، اس کی شکر گزاری کرنی اور اس کو مبارک کہنا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔